ظاہر کر سکتے ہیں خود کو کسی بھی شکل؟ شافی کیا ہے سامنے؟ انا زوم کرنا، پتھر ہے کیا ہے؟ زوم کرنا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ پتھر ہے کیا ہے؟ زوم کرنا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھائی جان چھوٹی بچی ہے، بچہ نہیں بچی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، عید ہو گئی، شکر ہے 2025 کی ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ خیر ہے۔ دیکھو اسی دو گھنٹے پہلے اے سی چلاتا آپ اصل میں کسی اور کے لیے چلایا تھا، وہ آئیں گے بیٹھے سمجھ بھائی کیا حال ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے۔ ابھی بس پچی اتار کے ہی آیا ہوں۔ کیا ہوا کیا ہے یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں۔ یہ اصل میں کام کے سلسلے میں بلکہ کام کے سلسلے میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ کوئی بائک پر کچھ نہیں ہے، پیدل ہی آ رہا ہوں۔ پیدل چلتے چلتے ایک گڈھا ہے، میرا پیر گڈھے میں گیا، پورا جو پیر مڑا ہے نا تو ٹیشو ڈیمیج اور ایک بال آ گئی اس کے اندر۔ پھر میں گیا ڈاکٹر کے پاس، ایکس رے کروایا، پلسٹر چڑھا دیا انہوں نے۔ وہی پاؤں وہی پاؤں وہی وہ والا نہیں تھا، وہ یہ والا تھا، وہ یہ والا تھا، دونوں پاؤں میں ہو گیا۔ اچھا دوسرا پیر ہے، دوسرا پیر چلو وہ والا شکر ہے۔ ہاں، تو یہی سمجھ لگا کہ یار وہی پاؤں ہے جو بھائی کا نہیں تو یہ دوسرا ہے۔ میں اور یہی بات کر رہے ہر جگہ آنا شروع کر دی ہر معاملے میں چلتے نہیں یار، یار۔ تو لاہور میں جی پنجاب میں بڑا مس کیا کچھ لوگوں نے آپ کو بھی، کامران بھائی کو بھی۔ کامران بھائی کی والدہ کا معاملہ آ گیا، میں نے شیئر کیا آپ سے۔ ان کا بھائی کا جو ہے نا پیر کا مسئلہ آ گیا، میرا بھی چل ہی رہا ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ لوگ ایسے ہی ہو کے آ جاتے ہیں، یہ ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ سب کے ساتھ پردے کے پیچھے بہت ساری اور بھی کہانیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو جو نہیں پتا، صحیح وہ ہم خود فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بس ہم فرنٹ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار سب کچھ اچھا ہے، یہ تو بس آئیڈیل جو سچویشن ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں ہے، لیکن اپنی زندگی بھی ہے جس کو لے کے چلنا ہوتا ہے سارا۔ ساری چیزیں سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ سب کے ساتھ۔ سام بچھو تو ہوتے ہی ہے نا ہر جگہ پہ، تقریباً ہوتے ہی ہیں۔ سام سے یاد آیا، سام کانٹے 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 سجاد چھوڑ دے اس کو، وہ سجاد جگہ ہے، صاحب ہے، ابے بھائی سجاد چلیا سمجھ صاحب تو ہوتے ہی ہیں۔ سانپ تو یار ویسے ایک بات بتاؤں، کم ان سانپوں کا بڑا عمل نقل رہا ہے، چاہے وہ ریئلٹی ہو یا کس ایج میں جا کے تھا نہیں سر، زندگی کے ساتھ ساتھ ہے سر۔ میں نے اسی لیے آج نے بھی بہت کم پہنا۔ میری بات سنو، میری بات سنو، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس نے جو لات ماری دروازے کو، وہ سانپ تھا نا وہاں پہ۔ کانٹے 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 سجاد چھوڑ دے اس کو، وہ سجاد جگہ ہے، صاحب ہے، ابے بھائی سجاد چلیا سمجھ صاحب یار اس کے بعد سے سمجھ بھائی اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم گھر پہ گئے بھائی سے ملنے، بھائی بیمار آیا، وہ دکھائیے گا شاید جو ہم گئے تھے۔ پھر جی ہم دوبارہ کوشش کی تو پیر میں ہی جو ہے نا اللہ بلکہ اتفاق کی بات ہے کہ یار چلو چلتے، میں نے بولا ہاں یار انشاءاللہ نیکسٹ ویک چلتے ہیں، تو نیکسٹ ویک کے بعد اچانک یہ ہو گیا تو پھر میں باؤنڈ ہو گیا۔ اصل میں ہمارا کام ایسا ہے نا، دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ چلنا نہ پڑے، اور زمین بھی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں پر پتھر ہے، کہیں پہ کھڈا ہے، کہیں پہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ زیادہ بھی اس کو ہولڈ ہی رکھوائیں، بال ہے خدا نہ خاصا بڑھ نہ جائے نا۔ بالکل بھائی، ویسے کم وزن نہیں ہے کندھوں پہ، اور ابھی ڈاکٹر نے مجھے بھی سجیسٹ کیا کہ آپ بہت آرام سے چلیں اور ابھی مہینہ نکالیں، کیونکہ اب پہلے والی ایج نہیں ہے جو فوراً ہل ہو جاتی ہیں چیزیں، ٹائم لگتا ہے۔ دال مال بھی نکلے ہیں اچھا ماشاء میں اللہ۔ نہیں پتا کیوں کل بھائی حیدرآباد پہنچے ہوئے تھے، حیدرآباد جا سکتا ہے، 3 دن سے حیدرآباد میں تھا۔ جب حیدرآباد جا سکتے ہیں، پھر ہم نے جی جگہ بھی کوئی ایسی دیکھی
जो जंगल में ना हो, आबादी में हो, और जहाँ पर इस तरह के मामले ना हो, झाड़ियाँ, कांटे, और जमीन ऐसी ना हो, प्रॉपर हो, हमवार हो, तब मैंने कहा कि चलो यहाँ पर जो है हम जा सकते हैं। सही। इसीलिए मैं दिखाता हूँ आपको जी, लांडी के अंदर भाई ग्राउंड +2 घर है, और वहाँ पर हर जानवर जो नजर आता है ना वो काणा होता है। अच्छा। चाहे बिल्ली नजर आएगी, चाहे कुत्ता नजर आएगा, चाहे कोई जानवर होगा ना वो काणा होगा, और लोग बताते हैं कि जी ये काणी चुड़ैल है बेसिकली, यहाँ पर जो जानवरों की शक्लों में आती है। ऑनर्स जो हैं वो साथ हैं हमारे, वो लेके जा रहे हैं, और बेचारे कह रहे भाई मैं आपको बताऊंगा वाकयात कि मैं क्यों इतने वसूख से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक आंख वाले जानवर देखेंगे आप, और जब जैसे ही देखे आप समझ जाए कि वो जानवर है। यार एक हो जाए, दो हो जाए, इत्तेफाक है, बहुत सारे जितने भी देखेंगे ना आप। तो हमें बहुत सी लोकेशनों पे मिले ऐसे जानवर के हैं जिन्होंने जो हटा दी आंखें नहीं है, आंखें अजीब है। तो जी दोबारा जैसे आपसे कहा था कि हर चीज आएगी, और हर चीज में अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन उम्मीद है जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे, शेयर करते हैं आपसे। बाकी समझ भाई कैसा रहा, क्या रहा, देखी ना पंजाब की वीडियोस देखी? हाँ कुछ वीडियोस देखी है, मैं बैठा हुआ यही मैंने भी बड़ा मिस किया। मैंने बोला यार पंजाब का टूरिस्ट टाइम तो जाना चाहिए। वो समझ भाई, मैं बताता हूँ आपको, पानी पियो आप भी, मैं भी पानी पीता हूँ, फिर बताता हूँ। बड़े दिनों बाद आया ना भाई, हमने कहा रिस्पेक्ट दें भाई को। नहीं मोहब्बत तो बड़ा सब बराबर, थोड़ी देर की। खासकर इन्होंने भी बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं इनको। नहीं अभी कैमरा ऑफ होती माशाल्लाह। जनाब मार दिया उन्होंने। मुआयना हो गया आप गए ना, चेकिंग चेकअप हो गया। यार पंजाब का भी ये वाला टूर जो रहा ना, इंतहाई मसरूफ रहा, इंतहाई मसरूफ समझे, सिर्फ काम किया, और ऐसा ऐसा काम अल्लाह ने करवा दिया ना कि जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ जगह दिखाऊं ना एक बार, और सिमली डैम, फैसलाबाद चक नंबर 8 की वो हवेली जी, वाह कैंट, वो हॉन्टेड हाउस में गया, वाह कैंट में भाई साहब, वाह कैंट वाला जो भूत बंगला टेक्सला में, वो फिर वो जो फैमिली ने वापडा टाउन के अंदर बुलाया, मतलब माशाल्लाह इतना पॉश एरिया, इतने पढ़े लिखे लोग, जब वो खुल के सामने आए ना कि जी ये हमारी प्रॉपर्टी, और हम सब ने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, प्रैक्टिकल्स कर लिए, जब वो फ्रंट पे आए तो दुनिया का दिल खुला। जो पहले लोग घबराते थे ना कि नहीं जी जिनके बारे में बात नहीं करनी, असरात के बारे में बात नहीं करनी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ये, हमारा, अरे भाई उसके बाद तो लोगों ने कहा कि जी यहाँ आए, मैं यकीन करें इसमें परेशान हो गया था, पहले कहाँ जाऊँ बाद में कहाँ जाऊँ। अभी भी कई ऐसी जगह हैं, शेखुपुरा, गुजरात, जहलम, जो भी रूट में थे, लेकिन कुछ मौसम की वजह से, और अच्छा वो अल्लाह ने भी मौसम में इधर कर दिया, आप मौसम ज़रा सेट हो जाए ना, इसीलिए जी चलते हैं हम इशारों पे, जो बेहतर होगा ना, और बेहतर ही होता है, तो ऐसे ऐसा काम अल्लाह ने करवा दिया। और उसके बाद मैं आया हूँ भाईजान सीधा बलूचिस्तान। अच्छा हम आए जी, जाना हमने कहीं और था, और जब देख रहे हैं कि भाई ये तो खुदाफिज कराची हो रहा है, जी जी, ओ हब बलूचिस्तान का एंट्री दिखा दीजिए हमने, वहां पहुंच गए हम। मैंने कहा कहाँ ले आए? कहते हैं भाई बस मुझे भी नहीं पता चले। और जब वहां पहुंचे, 35 साल से घर खाली, धसा हुआ जमीन के अंदर, समझ, उसके दरवाजे से हम झुक के गए हैं अंदर। पहली चीज जो जी वो दरख्त देखा, मैं तो देखते हैरान रह गई, आधा खुश क्यों है, पूरा खुश क्यों नहीं है? वो तो बाद में पता चला जनाब आग लगी थी इस दरख्त के अंदर, आग लगी, और ऐसी लगी कि बुझाए बुझे ना। फिर जो लोगों ने सारे इलाका मकीन गली के, उसी गली के खौफ के मारे आते नहीं, क्या बता रहे हैं कि भाई मैंने इस दरख्त में चुड़ैल देखी, चीखों की आवाजें सुनी, वो जानवर वहां से कुत्ता निकलता, सबको काटता, सफेद रंग का, उसको गोलियां मार दी आके लोगों ने, और वहां से उठा के दूर फेंका, और उसकी बॉडी वही रखी हुई है, अंदर मिली हुई। वो जो बता रहे हैं वो वैसे ही इसने देखा कि वो उसकी वो है, ये बता रहे हैं कभी पाँव के नीचे हड्डियां हैं, कभी पूरे जानवर हैं, कभी जुराबों के अंदर पता नहीं क्या भर के गिठाने बांधी हुई उसके अंदर, और घर भाई कि अभी छत गिरी और अभी ये हुआ। सजाद कफन नुमा चीज मिली। एंट्री पे ये जामुन का दरख्त था जो आधा खुश था, पीछे गैलरी पे बेरी का दरख्त, वो भी आधा खुश है, उधर तो आग नहीं लगी थी ना, नहीं उस बेरी के दरख्त में आग नहीं लगी थी, लेकिन वो भी ऐसा ही था कि जो टच था ना इस घर से, जो शाखें जो पत्ते टच थे वो खुश थे, ऊपर हरे भरे, आधा जला हुआ और आधा जो है, यानी आधा सूखा हुआ और आधा हाँ, एक ही दरख्त,
اچھا یہ میں حیران, یہ ہمیں ایک جگہ پہ ملا بھی تھا, پہلے بھی کہیں ملا تھا. وہ بھی بلوچستان میں ہی ملا تھا. وہ ادھر جہاں ہم ادھر گئے تھے جہاں پہ کھائیاں تھیں, ہاں ادھر بھی ملا تھا کہ آدھا خشک تھا اور آدھا ہرا بھرا تھا. یہ ایک عجیب نشانی سامنے آئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی پورا ہو, جو ٹچ ہو رہا ہے اس گھر کی دیوار سے وہ خشک. باقی اچھا جی میں پڑوسی کے گھر پہنچ گیا, ان کی چھت پہ چلا گیا, وہاں سے دکھایا, پڑوسی بیچارے بزرگ وہ کہہ رہے ہیں روز سنتا ہوں میں آوازیں 2-3 بجے رات کو جیسے کوئی کود رہا ہو اوپر سے دھوپ دھوپ. اچھا وہی آوازیں ہم نے سنی ریکارڈ. ہمارے آمنے سامنے چیزیں گری ہیں. یہ کیا گرا, کیا گرا مجھے بتاؤ, کہاں سے آیا, کس نے پھینکا؟ اللہ دیکھو اللہ. وہاں جی جو آپ لوگوں نے بھیجا نا مجھے تصویر ویڈیو کی, یہ کیا گیا ہے کالی رسی جیسی سانپ جیسا دم سمجھ, ہم باہر نکلے ہمیں نہیں پتا, اور لوگوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں کہ بھائی اس کونے سے کوئی کالی چیز اوپر گئی ہے, لوگوں نے نکالا ہے پروگرام کے اندر سے, اور غور کیا ہے, زوم کیا, اس کو دیکھا ہے, پتہ نہیں وہ سانپ ہے, رسی ہے, کیا ہے, حالانکہ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, آس پاس بھی کیا ہے وہ کچھ بہت بڑی دم ہے, بہت سیاہ, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیوار کے اندر پیوست ہے یا پھر خلا میں ہے, لیکن ہے ایسی تیزی سے سلکی ہے. اچھا پہلے لگ رہا تھا رسی کا, اس کا شیڈول رسی میں گانٹ ہے پوری, وہ دم پہ نہیں ہے, رسی اپنی جگہ, لائٹ اپنی جگہ پر ہے, نامو ہوئی اور باقاعدہ میں نے بڑی ہائی لائٹ کی ہے, سلو بہت سلو کر کے نا. ہاں اس کو تھریش ہولڈ بھی کیجیے گا, زوم بھی کیجیے گا. یہ بھائی ہم ابھی اسی اسنا میں تھے, ہمارے سامنے چھتیں گری ہیں, ہمارے سامنے. وہ ہوتا کیا, ایک بھائی سے ہم انٹرویو ختم کرتے, وہ جیسے ہی باہر جاتا نا تو کیمرہ کٹ ہوتا, جیسے ہی کیمرہ کٹ ہوا نا میں کیا دیکھ رہا ہوں, سمجھ چھت کا اتنا بڑا پیس دھڑم گرا, ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ. ابھی پتہ کیا ہوا جی, ابھی وہ بچہ باہر گیا ہے اور ہم لوگ نا یہاں کھڑے ہوئے تھے, ہمارا کیمرہ ریکارڈ پر نہیں تھا, اور کیا ہوا کہ پوری چھت کا پیس گرا, کچھ اوپر آ کے گرا, لیکن اس کے بعد کی آواز ریکارڈ ہوئی ہے. کون ہے سنا ہے نا یہ پورا. اچھا کوئی کہہ نہیں رہا کہ کچھ کریں کیا, سب کہہ رہے ہیں یار کرنا بھی ہے رکنا بھی ہے, کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھاگو نکلو یہاں سے, کھڑے میں کہ بس ہمارے اوپر نہ آ جائے. بعد میں گرتے ہوئے آوازیں ریکارڈ, میں نے اس کو باہر نکلنا بنا کر دیا تھا کہ یار سامنے اتنے بڑے بڑے یار, یہی خدا نہ خواستہ کسی کے سر پہ گرے تو کیا ہو گیا. تو جی ایسا ایکسپیرینس, یہی ان کے پاس لائٹ تھی, یہی بچا رہے تھے ہمیں. بھائی ہڈی ہے, جرابیں ہیں, جانور ہے. مجھے کہہ رہا ہے آپ کو ہو کیا کہ آپ نظر کیوں نہیں آ رہے, لائٹ تمہارے پاس ہے نا. اور وہ ایسے کچرا کنڈی بن گئی تھی کہ نا مٹی اور وہ کیموفلاج نہیں ہو جاتا کہ نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو کہ اصل میں ہے, کہ پتہ نہیں کتنوں پہ تو چڑھ گئے ہوں گے. کتنی جگہوں میں بچن آپ کے اوپر ٹورچ ہے, آپ پہلے ہی بولتے ہو. میں یہاں سے جو اس پہ تھا نا کہ یار بھائی یار کچھ بول رہے نہیں ہیں, میرے یہ سمجھ میں نہیں, نظر بند ہوئی بھی تھی, کیا ہوا چیزیں نہیں پتہ. یوں سب سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے, سمجھ لو شیراز بھائی, سب سے پہلے بھائی بولتا ہے, بھائی نہیں دیکھتا تو پھر کامران دیکھتا ہے پیچھے. لیکن میں یہی میں بول رہا ہوں بھائی کو, بالکل کتے کے پاس اس نے پیر رکھا, اس نے رومال جو بلیک اس میں گٹان باندھی ہوئی جوراب کے اندر اس پہ رکھا ہوا ہے. جوراب میں کیا تھا, اتنی جگہوں پہ, وہاں پہ ہڈیاں ملی, ایک جگہ پہ اس کو تعویذ, اور بکرے کا سینگ ملا اندر. بھائی اندر بکرے کا سینگ ہے, اللہ معاف کرے. بکرے کا ہے, یار کامران کیا کر رہا ہے, سینگ ہے, سینگ ہے بکرے کا. اللہ کیا جگہ ہے یہ. تو علاقے والوں وہ بدظن تھے بیچارے, علاقے والے کہہ رہے ہیں ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا آباد ہو یا کچھ ہو اس گھر کا. کہتے ہیں بھائی بدبو, کچرا کنڈی, اور ان کے گھر پہ اثرات آ رہے ہیں پڑوس سے. کوئی بولنے والا نہیں ہے, صرف ایک میں ادھر چلانے والا. میرے دیوار اس کے ساتھ ہے, میں تو اس بار کر رہے ہیں کہ اچھا میرے اتنا عمر ہے, تھوڑا آواز ہوتا ہے رات کے ٹائم میں اٹھ جاتا ہوں, سمجھ میں آیا نا. ادھر چلان کا آواز میں نے سنا ہے. کہتے ہیں میری چھت پہ آوازیں آ رہی ہیں, مجھے رات کو 3-3 ڈھائی بجے کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھاری بھاری وزنی چیزیں دھڑم پھینکی نہیں جاتی. جگہ کس کی تھی سر؟ وہ جگہ آنرز جو ہیں وہ 30 سال پہلے انہوں نے پہلے ہی 4.5 لاکھ روپے کا کسی سے خریدا, پھر ایک اور پارٹی نے 6.5 لاکھ روپے کا خریدا. وہ دن ہے آج کا دن ہے. کہہ رہے ہیں 2-3 لوگ آئے, ایک آئے وہ کہتے ہیں ہم کرایہ دار, وہ سو رہے ہیں چارپائی پہ, ان کو لگ رہا ہے کوئی ان کے ساتھ سو رہا ہے, وہ بھاگ گئے. دوسرے سندھی کوئی فیملی آئی, کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو, وہ بھاگ گئے.
کہتے ہیں کوئی نا بہت ہوا ہفتے سے زیادہ ٹکا نہیں اس گھر کے اندر. تو مالک نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس وہ کو- کہتے ہیں ابھی آئے تھے 3 سال پہلے آئے تھے مالک, انہوں نے کہا میں اس کو بنوا رہا ہوں, میں اس کی چھت اوپر دروازہ اوپر, پڑوسیوں نے کہا نا آپ دیوار ہی کر دو پورے, پیک کر دو اس کو. تو کہتے ہیں 3 سال پہلے آئے ہیں کہ میں اس کا کچھ کر رہا ہوں, وہ دن آج کا دن ہے وہ بھی نہیں ہے. مالک کبھی کوئی ایسا بتا- کہتے ہیں آس پاس ہی رہتے ہیں, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں نا کیسے ہو سکتا ہے آبادی کے بیچ میں. بھائی پوری گلی اچھی یار، بنی ہوئی تھی یار. آپ بتا رہے ہو کہ وہ پڑوسی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس کے اندر, تو کیا پڑوسیوں میں اب وہ سمٹم پڑوسیوں کو بھی تو مل رہے ہیں نا, آ رہے ہیں نا, لوگ انہوں نے 11 کبھی بجے کوشش گزر نہیں نہیں کی, پا رہے. پڑوسیوں کو بہت ہی پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ایک میں ہی چیختا ہوں زیادہ, آگے لوگ بھی ان کو بس کہہ دیتے ہیں بول دیتے ہیں, لیکن تنگ ہیں سارے. اور مالک بھی کہتے تو ہیں میں کر رہا ہوں, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی, آپ کرنا چاہ بھی رہے ہوتے ہو نا وہ نہیں ہوتی. وہ سجاد دماغ سے نکال دی جاتی ہے نا کہ بھول ہی جاتے میں ہیں. واک اینڈ گیا نا ابھی, وہاں بتا رہے تھے, کہتے ہیں بھائی اتنے سودے ہوئے ہیں اس گھر کے, واک اینڈ والا جی وہ جو مشہور ہانٹڈ ہاؤس ہے, کہتے ہیں اتنے سودے ہوئے ہیں, بات طے ہوئی ہے, ڈن ہوا ہے, بندہ جا رہا ہے ٹوکن لینے یا ڈن کرنے, رستے میں اس کا ذہن بدل کے میں نہیں دے رہا. کہتے ہیں 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے نا, وہ مثال کے طور پہ 1 کروڑ میں سودا ہو رہا ہے اس کا, وہ بھی لوگ ڈاماڈول تیار ہو ہو گئے. گئے. اب یہ دیکھو نا کہ اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ شاید فیک ہے کچھ. اب مجھے بتاؤ لوگوں کی 20-20 کروڑ کی پراپرٹی ہے, وہ کیوں بلائیں گے کہ یار آؤ بھائی وہ کیا ہے والو, آؤ میرے جنات دکھاؤ اور میری پراپرٹی کی ویلیو ڈاؤن کرو. اوہو پتہ ہے سب کو, سب اب کو دیکھو پتہ نا, ہے. بڑی حیرت کی بات ہے یار. بابڈا ٹاؤن والا یار 10 کروڑوں کی لگ بھگ گھر تھا, وہ کروڑوں فیملی روپے کی پریشان جگہیں تھی, اور 1 سال تک وہ رہ نہیں سکے یار. یقین کریں ہمارا کبھی سبجیکٹ رہا نہیں. ہم ڈیفینس کے بنگلوں میں بھی گئے ہیں, کراچی کھڈا مارکیٹ کھولنے والے بنگلوں میں بھی گئے ہیں, ویران گھروں میں بھی گئے. ہم سے یہاں تک کہا گیا آپ دیکھ لیں, آپ جو کہیں چاہیں کر لیں, آپ کے حوالے. لوگوں نے اپنی چابیاں دی گھروں کی. بابڈا ٹاؤن والوں نے ہم سے کہا آپ جب ہو کر جائیں گے, آپ کہیں گے کہ شفٹ ہو تو ہم شفٹ ہوں گے, ورنہ ہم شفٹ نہیں ہوں گے. 1 سال سے خالی, نہ کرائے پہ دے رہے تھے نہ کچھ. اور اللہ کا کرم یہ ہوا سمجھ کہ ہمارے وہیں موجود ہوتے ہوئے ان کا سامان شفٹ ہو گیا. ماشاء اللہ. 3 دن کے اندر ہی شاید شفٹ ہو گئے. پہلی مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ بتائیں, میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, آپ مجھے بتاؤ گے کہ الحمدللہ. تو جناب آپ لوگوں نے یہ ڈھونڈی یہ چیز, میں نے دیکھا مجھے نہیں نظر آیا, انہوں نے دیکھا. ہم جلدی میں ہمیں پریشر ہوتا ہے, ہم میں رسی سمجھ سے اگنور کر گیا, ٹائم سے پہلے ہمیں شو پہنچانا ہوتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکے. آپ لوگوں نے ایک بار پھر ہی فائنڈنگ کی ہے, رسی نہیں ہو سکتی, نہیں ہے بھی نہیں, کوئی کوئی موجود نہیں ہو سکتا, کوئی کھینچ نہیں سکتا اس کو. اور کوئی رسی کو کیوں کھینچے گا وہاں پر؟ کالی رنگ کی رسی کون سی ہوتی ہے؟ سجاد اس جگہ اس کمرے کا راستہ اسی جگہ سے تھا, اس کمرے میں کچھ نہ کچھ گر رہا تھا, کود رہا تھا. بھائی رسی براؤن ہوتی ہے, وائٹ ہوتی ہے, کالے رنگ کی رسی کون سی ہوتی ہے؟ کالے رنگ کی رسی اور کون سی اتنی لمبی دم ہے سوائے سانپ کے؟ اور سانپ اتنی تیزی سے اوپر دیوار پہ تو نہیں چڑھ سکتا, وہ ایسے نہیں جا رہا تھا سمجھ, وہ ایسے اوپر جا کے نا چھت پہ چلا گیا. میں کہہ رہا ہوں سجاد وہ کیا بلا ہوگی اگر جو دھماکہ کر رہی تھی, جو کود رہی تھی, جو ہمارے سامنے جب چھت بھی سے گری تھی, تو وہ اگر جس جسم کا حصہ وہ کیا ہوگا بھائی؟ اتنی لمبی دم جو ہے نا محسوس ہوئی ہے, سانپ یا دم, رسی آپ لوگ بتائیں مجھے کہ رسی تو مجھے تو نہیں لگ رہی. دوسرا جو چیز ہم نے ریکارڈ کی اس کچن کے اندر, پہلے مجھے لگا بلی ہے, کوئی جانور ہے جو جلدی سے چلا گیا, لیکن بعد میں جب یہ چیخیں ہیں نا کہ بھائی وہ کیا تھا, وہ سجاد بھائی بچی تھی, یہ ان کے بقول کی بچی کا سر ہے, بچے کالا چہرہ, کالا چہرہ ہے, فل بلیک اور بال ہے. میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا چہرہ, اتنے ہتھیلی جتنا, لیکن آنکھیں انسانوں جیسی ہیں, مطلب چمک دیکھی میں نے بقدر محسوس کی ہے. جیسے سمجھ یہ دیوار ہے تو کالی یہ حصہ رکھا ہوا, یہ بال باقاعدہ اڑیا کا سر اس طرح کی کوئی چیز سمجھ گئی کہاں گئی. اچھا آپ گئے فوراً؟ باہر ہم گئے نہیں ہیں, میں اس پہ مجھے لگا پہلے کوئی جانور ہوگا بیٹھا ہوا, دیکھتے ہیں نا اکثر ایسے, چلا گیا ہوگا جمپ مار کے, کوئی بار بار چیخ رہا جانور نہیں بچہ ہے. میں نے فوٹیج دیکھی تب مجھے خیال آیا کہ وہ لڑکا تھا جس نے ہم سے بات کی. اس نے کیا کہا, میں نے درخت پہ کالے رنگ کی ایک لڑکی دیکھی, عورت دیکھی جس کے بال تھے. ہم نے بھی کالا چہرہ ریکارڈ کیا اس کے بال, اور وہ سڈنلی پتہ نہیں کہاں, اور وہ کوئی بلی نہیں ہے, کوئی اور جانور نہیں ہے. جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے اس لوکیشن کے لیے, کتنے نشہ کرنے والے بھائی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ باہر جہاں سے ٹرن کیا علاقے میں گھسے, جہاں سے کتنے بیٹھے. اس کے اندر کوئی بھی نہیں آتا, ایسی جگہیں تو ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے.
بالکل ایسے اور مجھے فیصل آباد میں کہا، واقعات میں کہا کہ جی یہ نشہ کرنے والے افراد کی نا اماج کا بن گئی ہے، ہمیں ایک نہیں ملا، ادھر بھی نہیں ملا، اور وہاں کے مقامی بھی ہمارے ساتھ تھے دونوں جگہ پہ، کسی کو بھی ایک نظر نہیں آیا. تو جی کروائے جا رہے ہیں کام. پنجاب سے ڈائریکٹ بلوچستان، آج پھر دیکھیں کہ بلوایا جا رہا ہے. کرم یہ ہے کہ تمام جگہوں پر میں بلوایا جا رہا ہے، یہ اللہ کرم، اور یہ اللہ پاک ہی ڈالتے ہیں دلوں میں یہ محبت، یہ تعلق، یہ اعتماد، بھروسہ کہ کہیں کچھ ہو جائے. یقین کریں، کہتے ہیں آپ بتائیں، ہم کیا کرتے ہیں جی، امانتاً لیتے ہیں، جو جیسا جتنا سب آپ کے سامنے. اور مزہ اس بات کا ہے، یہ میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے، دکھایا ہے. دیواروں میں سے خون نکلتے ہوئے دکھائے ہیں یار، سگریٹ ڈیم میں سمت، چھت پہ پنجوں کے نشان دکھائے ہیں یار. بہرحال جی ابھی ایک اور کوشش پہ نکلتے ہیں، اور ماشاءاللہ احتیاط کے ساتھ. باقی آپ کی دعائیں ہیں، اس بات کا یقین ہے، سب کو ایک بات کا یقین ہے کہ یار ہمارے ساتھ دعائیں ہیں، اس کو یقین ہے، سب کو یقین ہے. اور ساری جالیں جی، کوئی نہ نہیں کرتا، کوئی یہ خود نہیں چاہتا کہ میں نہ کام کروں، نہ پہنچوں، نہ جا سکوں. ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی ضرورت، کوئی کام، ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خوشی غم. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے مینیج کریں، نہ ہمیں کوئی کرتا نہیں الحمدللہ. تو جی فائنلی بھائی دیکھیے آپ نے انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک دیکھا آپ نے؟ ہاں کل آپ نے مجھے شیئر کیا یار. ہم تنگ آ گئے تھے. تنگ کس بات سے آ گئے تھے؟ جب تک چلو یہ نام استعمال کر رہے تھے، ویڈیوز استعمال کر رہے تھے، چہرے استعمال کر رہے تھے، چلو ٹھیک ہے، نام ہمارا ہے، چہرہ ہمارا ہے، ویڈیوز کوئی اور ہیں. اور بالکل ایسے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ آپ، اور میں نے کہا بھائی ہم نہیں ہیں. آپ لکھ کے دیکھیں کل سے پہلے تک اتنے فیک اکاؤنٹس. پھر مجھے ایسی میں فیس کرتا ہوں نا، واٹس ایپ میسیج مجھے آتے ہیں، خواتین کہہ رہی ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ بھیجا، ہمارے ساتھ یہ کہا. ارے میں نے کہا میں تو 10 بار آج سے نہیں 2008 سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، میری کوئی اور آئی ڈی نہیں ہے، پیج نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن بھائی نے انتہا کر دی، انہوں نے مجھ سے پوچھتے پہلے ہم کر دیں اجازت آپ. میں نے کہا نہیں جی، پالیسی ہے، کانٹینٹ ہے، چینل ہے، کوئی مذاق تھوڑی. بعد پتہ چلتا جی وہ یا تو آپ کریں یا تو وہ کریں. یہ تو شکر ہے جی اللہ کی طرف سے انتظام کہہ لیں، بندوبست کہہ لیں کہ جناب ایسا ٹیک اوور. اب میں کل دیکھ رہا ہوں کوئی ویڈیو نہیں ڈلی. کل جو آپ نے ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ صرف آپ کو آپ ہی کے پاس ملی ہے، کسی نے کاپی پیسٹ نہیں کیا اس کو. تو انتہا ہو گئی تھی نا، حد ہو گئی تھی. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یار انسٹا پہ جا رہا ہوں، مطلب موبائل سے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا کہ بھائی میں نے کب بنا لیا اکاؤنٹ. انسٹا پہ، فیس بک پہ بڑی عجیب چیزیں. میں بول رہا ہوں یار یہ پیج کے اوپر ایسی چیزیں کیوں ہم تھوڑی ڈالتے ہیں. یہ تو اچھا وہ کل انہوں نے بتایا کہ چلو اس کو پراپر کر لیتے ہیں، تو میں نے تو بہت اچھا. سر وہ ایک عرصے سے بولتا آ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے حد تک رکھیں، نہیں دیں کسی کو بھی. وہی کہہ رہا ہوں نا میں کہ بات یہ ہے، کام آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنی جان رسک پہ ڈالتے ہیں، اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ کے کانٹینٹ کاپی کر کے دوسروں کو پروموٹ کر رہے ہیں. خواتین الگ. الحمدللہ جی آپ کو جیسے پتہ چل ہی گیا ہے کہ تمام ہمارے باقی چینلز، یوٹیوب تو ویریفائڈ ہو گیا ہے، اس کا تو آپ لوگن دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ویریفائڈ ہو گیا. پھر جی فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک، یہ تمام جو ہے نا اب آپ کو ہر ٹائم انشاءاللہ سیم ٹائم پہ ویڈیو ہر جگہ ملیں گی. یہی ایک کوشش ہے جی، یا تو خود کریں یا تو کرنے دیں. چلو کرنے دے رہے تھے لیکن وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، غلط کر رہے تھے ہمارے ساتھ نہیں، دنیا کے ساتھ، تو اس لیے جی اٹھانا پڑا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ پیار محبت سے نہیں ہوتا، آپ کا رستہ جو ہے نا اور کسی کا نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ جی چلیں، یہ ہے کہ اب سے کنٹینیو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس کو اچھا ہو گیا نا، یہ بالکل بہت اچھا ہو گیا. میں تو ایک عرصے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ یار اس کو جو ہے اپنے پاس آفیشلی رکھو، آپ لوگوں کو مت بانٹو. لیکن بھائی بڑے ماشاءاللہ سے ہیں کہ نہیں. کس کو بانٹا یہ سب کو، اور کیا کیا اچھا پہلے جو کر رہے تھے سارے. تو بھائی ہم ہر طرح سے روک، مطلب بس اب دیکھنے ہو گیا، اب ایسے ہی ہونا تھا انشاءاللہ. تو جی ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا ایک ہی بات. حالانکہ اب میں کل دیکھ رہا تھا کہ کوئی ویڈیو ڈلی نہیں ڈلی، سر کہیں نہیں ڈلی. صحیح کیوں نہیں ڈلی؟ اب مطلب ان کو پیسے نہیں ملیں گے کیا؟ مطلب پیسوں کے لیے ہو رہا تھا سب؟ یہ کمال ہو گیا. ہم تو محبت سمجھ رہے تھے یار. بہرحال جی یہ تمام چینل پیجز آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.